ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں امان اللہ شادزئی صاحب، کالمسٹ ہیں، اور آپ کا تعلق بلوچستان، صوبہ بلوچستان سے ہے، وہاں سیاسی جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی وہاں کے آپ رہے ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ بلوچستان میں جو سرداری نظام ہے، اور وہ تو بالکل جڑوں تک ہے، اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وہاں تو سرایت کر گیا ہے، کیا جاگیرداری یا جو سرداری نظام ہے اس سے نجات پا سکتے ہیں؟ کوئی شعور پیدا ہوا ہے اس سے؟ لوگ جان وہاں کے چھڑانا چاہتے ہیں؟ ہم پا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یعنی نواب ثناء اللہ زہری جو وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ایک مولوی سے شکست کھا چکے ایک بار۔ اچھا، ایک مولوی نے شکست دی ان کو، تو ایک نواب کو ایک مولوی نے شکست دی، اور ایک پیپلز پارٹی کا نوجوان تھا، اس نے شکست دی ان کو، تو یہ تو ٹوٹ رہا ہے۔ یعنی یہ جو مرحلہ 70 کا تھا، اس کے بعد اب جو مرحلہ ہے، تو آہستہ آہستہ یہ نظام جو ہے ٹوٹ رہا ہے۔ تو وہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے قدرتی ہونا چاہیے، حکومت نہ توڑے، ورنہ وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ حکومت ان کو چھوڑ دے تو عوام کے اندر جو ہے، یعنی بلوچ بیلٹ کے اندر بھی، پشتون بیلٹ میں تو نوابی سسٹم جو ہے ایک لحاظ سے ختم ہے، وہاں علماء کے اثرات ہیں یا پشتونخوا کے اثرات ہیں، وہاں ایک پولیٹیکل اویئرنیس ہے۔ بلوچ بیلٹ کے اندر بھی اب یہ اویئرنیس ہے کہ وہاں نواب بھی شکست کھا چکا ہے، وہاں سردار بھی شکست کھا چکا ہے، وہاں ایک مولوی نے سیٹ جیتی ہے، ایک عام طالب علم نے سیٹ جیتی ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے قدرتی پروسیس چل رہا ہے۔ تو یہ سسٹم، لیکن جاگیرداری نظام تو پنجاب اور سندھ کے اندر ہے کہ ایک جاگیردار جو ہے، بلکہ میں اگر کہوں کہ ایک بیوروکریٹ کی زندگی اکبر خان بگٹی سے زیادہ بہتر تھی، عطا اللہ کے اس سے زیادہ بہتر تو ایک بیوروکریٹ کی زندگی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ تو ایک بظاہر وہ ہے، لیکن چونکہ سسٹم صدیوں سے چل رہا ہے تو ان کے بارے میں ایک تصور بنایا کہ یہ بڑے ظالم ہو سکتا ہوں گے اس میں، لیکن اتنا بگڑی ہوئی چہرہ نہیں ہے جیسے وہ بتاتے ہیں اس کو۔ اور پھر جب وہ تعلیمی ادارے بنانے چاہیے، سڑک بنانی چاہیے، تو کون روک سکتا ہے؟ وہ اگر تعلیمی ترقی دینا چاہے، دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں کہ تعلیم اداروں کو روکنے میں تو سرداروں نہیں روکا، یہ تو وفاق کی ذاتی تھی کہ 47 سے لے کے 72 تک وفاق میں جو بھی حکومت آئی۔ ایک بات تو یہ سرداروں کی جو سرداری، جہاں بھی یہاں اگر دوسرے صوبوں میں جاگیرداروں کی جاگیرداری وڈیرے ہیں، سردار ہیں، وڈیرے اور چودھری ہیں، تو یہ تو تعلیم کے خلاف ہیں، یہ تو شعور کے خلاف ہیں۔ تو اس کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے سرداری نظام میں جو ہے ان سرداروں کو کوئی عمل دخل نہیں رہا، صرف بیوروکریسی کا عمل دخل رہا ہے دونوں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ جاگیردار کا بیٹا ہی بیوروکریٹ ہے، جاگیردار کا بیٹا ہی ملٹری کا افسر ہے، جاگیردار کا بیٹا پارلیمنٹ میں۔ آپ دیکھیں یہ سسٹم جو پنجاب کے اندر ہے، یہ ٹرائنگل ان کا، بلوچستان میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جاگیرداری ملک ہے، فلاحی ریاست تو نہیں ہوئی۔ دیکھیں مشرقی پاکستان میں جاگیرداری نظام نہیں تھا، کامنر آیا تو ہم اب کراچی کے اندر دیکھیں یہاں عام آدمی لوگ انتخاب، خواہ وہ ایم کیو ایم کے ہو، مسلم لیگ کے ہو، کبھی جماعت اسلامی کی، تو یہ ایک سول سوسائٹی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جاگیرداریوں کو ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، جماعت اسلامی جاگیرداری نظام ہے، کہیں سرداری نظام آپ دیکھتے ہیں؟ جماعت اسلامی میں تو یہ ہمارا جو ہے فٹ پاتھ پہ چلنے والا امیر بنا ہے، اس میں تو عام آپ جیسے آدمی اور ہم جیسے لوگ جو ہے اوپر جا سکتے ہیں، نہ ہم نواب ہے، نہ سردار ہے، نہ جاگیردار کے بیٹے۔ جماعت اسلامی تو جاگیردار کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، وہ کیوں آئے گا اس میں؟ اس کو تو وہ بیچارے کو اس کو جھاڑو مارنا پڑے گی، دریاں اٹھانی پڑیں گی، اس کو جو ہے چائے سرو کرنی پڑتی۔ جماعت اسلامی میں تو جاگیردار کے بیٹا نہیں آ سکتا، نہ جنرل کا آ سکتا، اس میں تو آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ آ سکتے جو فٹ پاتھ پہ چلنے والے۔ جنرل کے بیٹے کیوں نہیں آتے؟ کیسے آئیں گے؟ وہ آئے گا تو پچھلی لائن میں کھڑا ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر وہ داخل ہوگا تو سامنے تو وہ ہمارا امیر جو ہے سراج لوگ بیٹے، جو غریب آدمی کا بیٹا ہے، غریب گھرانے کا، وہ ایک جنرل کا بیٹا، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سسٹم میں آئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کہہ دیا آپ نے جاگیرداری نظام، اور یہ لوگ نہیں آتے اور ان کے یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے، تو لیکن جو آنا چاہے تو رکاوٹ نہیں ہے۔ عوام کی الیکشن میں جو ہے وہ آپ کو تائید اور حمایت ان کی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں پاکستان میں کہ جو جاگیردار ہے اس کے مظاہرے ہیں، اس کو معلوم اگر میں نے ووٹ نہیں دیا تو کل میری عورت کی عزت میں غلام ہیں، یعنی ہاں پاکستان دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے، یعنی یہ طبقات جو ہے، یہ جاگیرداری نظام ہے، سروے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ فٹ پاتھ جو آدمی پیدل چل کے پارلیمنٹ میں گیا نکلا تو کروڑ پتی تھا، اس کا احتساب ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ احتساب کیوں نہیں ان لوگوں کا؟ بھائی کتابیں بھی آپ نے لکھی محترم، بڑے رخ ہیں آپ کی زندگی کے، آپ صاحب کتاب بھی ہیں، آپ نے سویت جاہریت سے امریکی جاہریت تک کے عنوان سے آپ نے کتاب مرتب کی، اور ایران پہ بھی آپ نے بہت لکھا۔
اور ایران ہے پر بھی آپ نے بہت لکھا. ایران سے آپ بہت متاثر رکھتے ہیں, وہاں آپ گئے بھی ہیں. وہ کیا وجوہات ہے جو آپ ایران میں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کی باتوں کو سب کو ڈیفینڈ کریں, یا کوئی اور مقصد آپ کا؟ دیکھیے ایران کے اندر جو تبدیلی تھی اس کو ہم نے میں اس کو دیکھتا رہا اسٹیپس کو. ہم نے تو ریولوشن کو جو ہے رشین ریولوشن کی اسٹڈی ہم نے کی ہے, چائنا کی ہے. ذہن میں یہ تھا کہ انقلاب کو آنا چاہیے. ہمارے ذہن میں تصویر واضح نہیں تھی کہ انقلاب جو ہے اسلامی ملک میں انقلاب کیسے آ گیا, یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا. اخوان المسلمین کی بھی ہماری اسٹڈی ہمارے سامنے تھی, تو یہ ذہن کام نہیں کرتا تھا کہ یہ اسلامی قوتیں جو ہے یہ ریولوشن کی طرف جا سکتی ہے نہیں جا سکتی. ہمارے ملک میں تو ایک جمہوری پروسیس تھا جماعت اسلامی کا, یہ مصر میں بھی اس کا جمہوری پروسیس تھا. یہ ایران کے جو تبدیلی تھی اس کو ہم نے اس پہلو سے دیکھا کہ ایک ریولوشن. مجھے یاد ہے ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے لیفٹ کے لوگ کہتے تھے, میں ان سے کہتے, وہ کہتے ہمارے سب دیکھیے یہ اب اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا, اسلام کا دور ختم ہو گیا, اب دنیا بھر میں کمیونزم ہے وہ جائے گا. یہ 64-65 کی بات ہے. لیکن دیکھیں یہ خیال میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو آپ کا فلسفہ ہے اس کے اندر خود ایک تضاد پھوٹ جائے گا, ہیگل کا فلسفہ جو ہے, اور وہ اس کو خود یہ نہیں مانتے تھے. ایران کی ریولوشن کی جو بات ہم نے دیکھی کہ اس میں ایک اسلامی ملک میں سارے سٹیپ وہ تھے جو کہ ریولوشن کے ہوتے ہیں. اچھا وہ ٹھیک ہے ایک اسلامی ملک میں آپ قطار ہیں کہ وہاں جو سارے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ ماڈریٹ قوتیں جیتی ہیں وہاں, اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا انفلوئنس جو اسلامی قوتیں ہیں جو بالکل پکڑ کے گرپ میں رکھنا چاہتی ہیں سماج کو, اس سے کیا اختلاف پایا جاتا ہے, یا اس کی قبولیت کم ہوئی ہے, یا اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ زیادہ ماڈریٹ ہو کے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایران کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو بیٹھا ہے یہ تو میری طرح آپ کی طرح یہ تو تعلیم یافتہ شخص ہے, یعنی اس نے یورپ میں تعلیم حاصل کی ہے, حسن روحانی جو ہے, اور وہاں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہمارے ہاں مولوی تو ہے, ہمارے مولوی کو آپ کمپیئر نہ کر ایران کے مولوی سے. اس سے پہلے آیت اللہ بہشتی ڈبل PhD تھے فرانس کے, آیت اللہ بہشتی اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے, ڈبل PhD تھے. یہاں تو یونیورسٹی ہمارے صدور کو بھی اب وہ PhD کی ڈگریاں دے دیتی ہیں, وہ تو خیرات میں بانٹتے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں کہ ہمارے علماء کا موازنہ ایران سے بالکل نہ کریں. ہمارے علماء جو ہے یہ جو بالکل یہ وہ اس میں کوئی ان میں مماثلت ہی نہیں دیکھی بالکل. وہ یعنی ہیگل کو پڑھتے رہے, وہ کارل مارکس کو پڑھتے رہے, اس کو رد کرتے رہے. ہمارے ہاں تو علماء کو معلوم نہیں ہوگا ہیگل کون ہے, کارل مارکس کون ہے. سعودی عرب کی جدوجہد کیا ہے, وہ اسلامی ممالک اور جو اس کا اتحاد؟ سعودی عرب میں دیکھیں شہنشاہیت ہے جی, وہاں تو کوئی بول نہیں سکتا. وہاں تو خلافت راشدہ کی بات جو ہے ابھی تک جو مرکزیت اس کو حاصل ہے, سعودی عرب کو جو مرکزیت حاصل ہے اسلامی ممالک میں, اس کو اتحاد بھی ہے, لوگ توقع بھی رکھتے ہیں, اس سلسلے میں آپ اس کی کیا خدمات ہیں؟ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کی اس نے بین الاقوامی طور پر. دیکھیے اس کے اثرات پازیٹیو نہیں ہے. یعنی ایران کے 30 سال جو ہے معاشی ناکہ بندی تھی, آج ایک سپر پاور کیسے ابھرا ہے. سعودی عرب تو ابھی بھی امریکہ کا محتاج ہے. ایران تو دیکھیں محتاج نکلے, وہ پاؤں پہ. ہم جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے, یعنی امریکہ کی دشمنی میں سمجھتا ہوں کسی ملک کو فائدہ پہنچا سکتی ہے, نقصان نہیں پہنچا سکتی. اچھا بہرحال ہم کہیں اور نکل جا رہے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے, کرپشن سے پاکستان آپ کا موٹو ہے, آپ اس کی ایک مہم چلا رہے ہیں, اور اس سلسلے میں آپ کی جدوجہد یہ ہے کہ اس پاکستان کے لیے آپ کی جدوجہد کا بنیادی اقدام کیا ہے, اور کہاں سے آپ نے شروع کی ہے, اور کس منزل پہ پہنچ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کام میں کامران ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان میں جماعت اسلامی جو جدوجہد کر رہی ہے وہ اس کا ماٹو ہے کہ کرپشن ختم ہونا چاہیے, یہاں تک ہے. لیکن یہ ختم کیسے ہوگی؟ کرپٹ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, کرپٹ لوگ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں, کرپٹ لوگ جو ہے فارن ایمبیسی میں بیٹھے ہیں, بیوروکریٹ جو ہے وہ پوری انتظامیہ میں موجود ہے, کرپٹ لوگ پارلیمنٹ کے اندر وزیر بنے بیٹھے ہیں, صدر مملکت یا وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. تو یہ صرف نعرے سے ختم نہیں ہو سکتی. جس جمہوری نظام پر آپ یقین رکھتے ہیں اور جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے آپ کی جماعت نے, اسی سے تو یہ کرپٹ جاتے ہیں. دیکھیں ہم تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو یہ جمہوریت جو ہے یعنی جو ایک MP جب وزیر بنتا ہے تو ارب پتی بن کے نکلتا ہے. جماعت اسلامی کا ایک عام آدمی کیسے مقابلہ کرے گا؟
کرپشن تو موجود ہے لیکن اس کا احتساب نہیں نا. ہمارے سسٹم خرابی یہ ہے کہ جو چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بڑے بڑے مہا ڈاکو جاگیردار مہا جاگیردار بن گیا, ڈاکو مہا ڈاکو بن گیا. ان کا احتساب کون کرے گا؟ عدالتیں بھی اسی نظام کا حصہ. دیکھیں میں جب بات کر رہا ہوں کہ نظام کو شکست دینی چاہیے. اس نظام کی موجودگی میں صرف کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کرپٹ, آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کرپٹ, آپ کہتے ہیں اب تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سے بھی آپ کو کوئی امید نہیں ہے. میری ذاتی رائے وہاں بھی ہاں آپ کی ذاتی رائے میں وہ بھی جو نہیں کیا وہی لوگ آ رہے ہیں, وڈیرے شاہی آپ ان کے یہاں بھی آ رہی ہے, بیوروکریسی وہی ہے, سب کچھ وہی ہو رہا ہے. سارے کو آپ نے جو ہے نگیٹ کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے صحیح. اور آپ کو جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے. اب یہ کیسے کرپشن کا ماحول ختم ہوگا؟ کرپشن تو دیکھیں جی کرپشن تو نعروں سے ختم نہیں ہوگی. تو نعرے تو آپ لگا رہے ہیں, نعروں سے ختم نہیں ہوگی. اچھا احتجاج سے ختم نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کر رہے ہیں. جب تک سسٹم کو آپ نہیں توڑیں گے. جو سسٹم کو کیسے توڑیں؟ سسٹم کو تو عوام کی قوت سے توڑا جائے. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں عوام کی قوت تو ساتھ نہیں دے رہی نا. عوام کیسے ساتھ دیں گے کہ معاشرے پر جاگیردار کی گرفت ہے, سرمایہ دار کی گرفت ہے, سابقہ بیوروکریٹ کی گرفت ہے, کرپٹ لوگوں کی گرفت ہے, اور وہ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی مجبوری سے وسائل سے. ان کے وسائل جب تک نہیں لیں گے آپ ان سے تو یہ معاشرہ ایسے ہی رہے گا. اور جب تک میں کہتا ہوں کہ سسٹم کو نہیں توڑیں گے تو سسٹم کو توڑے بغیر آپ صرف کرپشن کو یعنی نعرے لگا کے جلوس لگا کے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ ایک طے شدہ بات ہے. یہ اس پر سوچنا چاہیے کہ میں ایران کی مثال دیتا ہوں. یعنی ایران کے اندر اس نے کہا ساری مصیبت کی جڑ شہنشائیت ہے. چھوٹی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا, اس نے کہا شہنشائیت کو جانا چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس نظام کو جانا چاہیے جس کے پیچھے فوج کھڑی ہے, جس کے پیچھے بیوروکریسی کھڑی ہے, جس کے پیچھے جاگیردار کھڑا ہے, جس کے پیچھے سرمایہ دار کھڑے. یہ قوتیں پشپناہ ہے اس نظام کی. یہ نظام ان کی پروٹیکشن کرتا ہے اور یہ اس کو پروٹیکشن کرتے ہیں. تو صرف نعرے سے بات نہیں ختم ہو سکتی. یہ طے شدہ بات ہے. یہاں آپ کی بات کا لب و لباب یہ ہوا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے جو نظام ہے اس کو تبدیلی لے کے آئیں, نظام کو بدلیں, اور نہ چہروں کو بدلیں نہ نعروں کو بدلیں. یہ ساری جو نعروں کو میں تو نعروں کو ہی بدلے, چہروں کو ہی بدلے, لیکن سسٹم دیکھیں ہمارے یہاں سسٹم کے خلاف شعور نہیں. دیکھیں میں آپ کو بات کروں, ہمارے ہاں جب تک کہ عوام کو یہ اویئرنیس نہ ہو کہ نظام جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, اور اگر نظام ختم اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظام ختم ہوگا تو اس کی 50 سال کی محرومی دور ہو سکتی. جن لوگوں نے ملک کو لوٹے ان کو ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے, جاگیرداروں کو حساب لیا جائے, تب جا کے یہ عام آدمی آپ کی طرف آئے گا. جب آپ کا کرپشن ختم ہو, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ان کا کیا انجام ہوگا, تو پھر تو بات بنتی ہے. جن لوگوں نے کرپشن کی ان کا کیا انجام ہوگا, اس پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر انجام بھی پوچھیں گے, اور ہم آپ کو جو بھی گفتگو ہے اس کا لب و لباب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک.